الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم صدر عالی مرتبت حضرت علامہ امیر شریعت دامت برکاتہم، حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم و برادران عزیز، آج کا یہ جلسہ نہایت مبارک جلسہ ہے جس میں ام المدارس جامعہ باقیات کے فارغین کو اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ آج کا یہ جلسہ دو حیثیتوں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے جلسے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جدید تعمیر و توسیع کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے نئی بلڈنگ کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا اور اس عظیم کام کا آغاز و اختتام جامعہ باقیات کے موجودہ سیکریٹری ملک التجار جناب الحاج ملک محمد ہاشم صاحب کے دور میں ہوا۔ جدید تعمیر و توسیع کا یہ شاندار کارنامہ باقیات کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور اس کارنامے کے ذکر کے بغیر مجدد جنون شمس العلماء حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوڑی ہوئی وراثت ام المدارس جامعہ باقیات کی تاریخ نامکمل سمجھی جائے گی۔ آج کے جلسے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ 2 سالہ مشترک اجلاس ہے۔ میں ممنون ہوں جناب ہاشم صاحب کا کہ انہوں نے آج کے جلسے میں مجھے یاد فرمایا اور خواہش و فرمائش کی کہ 15-20 منٹ میں بھی کچھ عرض کروں۔ اس جلسے میں میرے بڑے اور حضرات اساتذہ کی سب کے علماء اکرام تشریف فرمائیں۔ ان کی موجودگی میں میں کیا کہوں، تاہم طلباء سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طلباء سے اس وقت مجھے اس حیثیت سے گفتگو کرنی ہے کہ آپ ایک دینی مدرسے کے طالب علم ہیں اور میں آپ کا رفیق سفر اور منزل کا ساتھی ہوں۔ میں پہلے بھی طالب علم تھا اور آج بھی طالب علم۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ سند فراغت اور دستار فضیلت کو اپنے عالم ہونے کی علامت نہ سمجھنا۔ اساتذہ
اور بزرگوں کے مبارک ہاتھوں سند اور دستار کا دیا جانا تو اس بات کی ضمانت ہے کہ اب آپ کے اندر کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت آ چلی ہے۔ یہ احساس آپ کو ہمیشہ علم کی بلندیوں پر پہنچائے گا، اور جہاں یہ سمجھا کہ ہم عالم ہو گئے تو بس سمجھیے اسی دن سے آپ پر علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کی فکر انگیز اور پرمغز تقریریں سن کر دل بے پناہ شکر و مسرت کے جذبات سے لبریز۔ ایک طبقہ ہے جو تقریر کے لیے فصاحت لسان اور اسلوب بیان کو ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ جیسا چاہتا ہے آڑا ٹیڑھا الٹا سیدھا اونٹ بٹان تقریر کرتا ہے۔ میں قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا کہ یہ تصور غلط ہے۔ اگر زبان و بیان درج ادا اور لب و لہجے کی اہمیت نہ ہوتی تو وقت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ کیوں عرض کرتے وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي۔ پروردگار، مجھے فرعون کے دربار میں جانا ہے، آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجیے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان اور قادر الکلام ہے۔ آپ نے جن موضوعات پر مختلف زبانوں میں عربی، اردو، تمل اور ملیالم میں اظہار خیال کیا اور ما فی الضمیر ادا کیا، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کی علمی صلاحیتوں کا یہ مظاہرہ در حقیقت منتظمین جامعہ باقیات کی فکروں، اساتذہ کی توجہات اور ان کی صلاحیتوں کا روشن آئینہ ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے کالجز ہیں، کبھی پہلے اتنے نہیں تھے۔ آج تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر جتنے ادارے چل رہے ہیں، کبھی پہلے اتنے نہیں تھے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ آج تعلیم و تحقیق سے وہ پھل نہیں مل رہا ہے جو پہلے ملا کرتا تھا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات نے آدمی کو پرندے کی طرح ہوا میں اڑنا سکھا دیا، مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا سکھا دیا، مگر وہ انسان بن کر زمین پر چلنا بھول گیا۔ بقول اکبر الہ آبادی کے جہل خرد نے دن یہ دکھائے، رہ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ آج مدارس کی تعداد میں اضافہ، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، مگر زندگی کی نبض سست اور قلب کی دھڑکن کمزور ہے۔ آج واحدین و مقررین کی کمی نہیں، مگر بقول جگر چہرے سے یقین کا نور نہیں۔ آج بڑے بڑے فاضل، صاحب مطالعہ اور صاحب قدم موجود ہیں، لیکن ضمیر نام کی کوئی چیز ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ پہلے ملک میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک فقیر بے نوا آتا ہے اور پورے ملک کو اپنے قلب کی حرارت اور ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت مغلیہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل و عریض ملک کا رجحان بدل دیا۔ آج ہمارے فضلاء اس کیفیت سے، اس قوت سے خالی ہیں جو لوگوں کو نئے سرے سے سوچنے اور بدل جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے مدرس بن کر نکلے، مبارک۔ آپ واعظ و خطیب ہوں،
متون کے شارع ہوں، کتابوں کے مصنف ہوں مبارک، مگر اس وقت زمانے کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت زمانے کو ان مردان کار کی ضرورت ہے جو اس نئے دور کو ایک نئی فطری قیادت، ایک نیا دینی اعتماد اور ایک نئی اخلاقی روحانی قوت عطا کر سکے۔ اس وقت دنیا کو روشن خیالی سے زیادہ روشن ضمیری کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ حالات سے پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں اور دنیا کے وسیع حقائق سے آنکھیں ملا سکتے ہیں۔ اور فرمائیے، آپ کا سینہ کن دولتوں سے معمور ہے اور آپ کے اندر کیسا بدر کامل مذکور ہے۔ آپ کے سینے میں علوم نبوت ہیں اور وہ حقائق ہیں جو دنیا سے گم ہو چکے ہیں اور جن کے گم ہو جانے کی وجہ سے آج دنیا میں شر و فساد ہے، اضطراب و انتشار ہے۔ آپ کو ہر حیثیت سے اپنے تشخص برقرار رکھنا ہے، ظاہری و معنوی لحاظ سے اپنا گفتار و کردار قائم رکھنا ہے۔ وقت کے کھارے کے ساتھ بہ جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کا امام اگر تقلید کے مقام پر کھڑا ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ احیاء توحید اور سنت کی دعوت کا علم بلند کریں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جھٹکے کھائے، مصائب جھیلے، تکالیف برداشت کی، ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے، ان کو مسجدوں سے نکال دیا گیا، مگر غیر شرعی چیزوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ادنا مصالحت گوارا نہیں کی۔ آخری بات مجھے اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم کو زندگی بھر جو کام کرنا ہے، جس کے اول مخاطب آقا ولی نعمت حضور ختم مرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ یہ بلغ ما انزل الیک من ربک کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے اور یہ شدہ حقیقت ہے کہ قرآن کے بغیر دنیا کی اصلاح و ہدایت ناممکن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود صاحب قرآن رؤوف الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعد ان اعتصمتم به کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بس راہ ہدایت وہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ بلا شبہ یہ قرآن ہدایت کا سب سے سیدھا راستہ دکھاتا، اس میں کسی شک و شبہ کی بات نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید۔ آج دنیا میں بہت سے کام ہو رہے لیکن اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے، یہ کام نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ کام اس دور کا سب سے بڑا کام ہے۔ آج ساری تباہیوں، گمراہیوں اور بربادیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا۔ آپ نے شیخ الہند
حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے فاضل اور جید عالم تھے. ہمارے بڑے اور بڑوں کے بھی بہت بڑے. شیخ الہند کا ترجمہ مفسر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی تصدیق و سفارش پر سعودی حکومت نے نہایت خوبصورت انداز میں تباہ کیا اور سعودی حکومت اس کے نسخوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اردو دنیا میں تقسیم کر رہی ہے. دیش کی آزادی میں جن لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو, ان سب لیڈروں نے شیخ الہند کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ دوسرے ہمارے بزرگوں کو سب یاد رکھیں گے جبکہ ہم نے خود ہی اپنے بزرگوں کو بھلا دیا. شیخ الہند نے ملک کی آزادی کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی. وہ برسوں جیل میں رہے اور اس زمانے کی جیل انگریزی جبر و استبداد کے دور کی جیل. وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ چلے گئے کہ یہ مقام امن ہے, مگر اس وقت کے گورنر شریف مکہ نے ان کو اور ان کے شاگرد رسول شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کر دیا اور ان دونوں بزرگوں کو جیل بھیج دیا گیا, مالٹا کی جیل. شیخ الہند کافی بوڑھے مگر ان سکندروں نے اس ضعیف العمر بزرگ پر کوئی رحم نہیں کیا. جیل میں بڑی تکلیفیں دی. ایک روز شیخ الہند کچھ مایوسی کے عالم میں بیٹھے تھے. ساتھیوں نے تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو شیخ الہند نے فرمایا ان تکلیفوں کا کیا غم ہے, وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی. اصل فکر و غم تو اس بات کا ہے کہ جو تکلیفیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہی نہیں. 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے اور جیل سے رہائش کے بعد جب دیوبند آئے تو ایک روز بعد نماز عشاء دارالعلوم دیوبند میں تشریف فرما. علماء کا بڑا مجمع سامنے موجود. شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے. تمام علماء متوجہ ہو گئے کہ اس استاد العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد جیل کی زندگی میں جو 2 سبق سیکھے ہیں وہ کیا. شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے تنہائیوں میں غور کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی حیثیت سے کیوں ناکام و پریشان تھے. تو اس کے 2 سبق معلوم تھے. ایک تو ان کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرے ان کے آپس کے اختلافات. فرمایا میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی پوری زندگی ان دونوں کاموں کے لیے صرف کروں کہ قرآن کو لفظی و معنی طور پر سمجھایا جائے, بچوں کے لیے مکاتب قائم کیے جائیں اور بڑوں کو درس قرآن کے ذریعے قرآنی پیغامات سے روشناس کرایا جائے اور کسی قیمت پر مسلمانوں کا آپسی اختلاف برداشت نہ کیا جائے. چنانچہ اس نباد امت نے دیوبند میں درس قرآن شروع کرایا جس میں عوام اور علماء شریف ہوتے تھے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی, مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب اور تمام علماء اسی کو سب کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نباد امت میں جو 2 سبق سیکھے ہیں وہی سبق دہرائے جائیں. ہم اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے قائم کریں اور آپس کے اختلاف سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.